اور خوش آمدید ایک اور شاندار قسط ہیلنگ ٹو دی نیشنز میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر کرس خدا کے عظیم خادم کی منسٹری کا کام خدا کی حضوری کو دنیا کی قوموں تک لے کر جانا ہے اور لوگوں کو اس کی شبیہ کی مانند بنانا ہے۔ بے شک اس وجہ سے پوری دنیا سے خادم ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب یہ مسا پائیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں ہیلنگ اسکول آنے کے بعد وہ اپنی شاندار گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیں۔ We'll be right back۔ ہائے، میں وکٹر ڈسوزا ہوں، انڈیا، ممبئی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلنگ ٹو دا نیشنز۔ Stay tuned. We will be right back. ہیلنگ ٹو دی نیشنز میں دوبارہ خوش آمدید۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا تعارف دیں۔ برائے کرم اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہیلو ایوری باڈی، میرا نام پاسٹر وکاس کمبلے ہے اور میں ہوں ممبئی سے، اور میں بانی ہوں ویلکم ٹو ہیون منسٹریز کا۔ پاسٹر، آپ ایک پاسٹر بھی ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہاں، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں نے پچھلے 5 سالوں سے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا اور میں اب خدمت میں ہوں ایز اے فل ٹائم منسٹر، اور میرا یقین ڈیوائن ہیلنگز پر ہے۔ ہاللیلویا! جو ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یسوع کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ خوبصورت ہے۔ پاسٹر، آپ پچھلے سال پہلی بار یہاں آئے تھے؟ ہاں۔ یہ کیسا تھا؟ پچھلے کئی سالوں سے میں پاسٹر کرس کو انٹرنیٹ پر سن رہا ہوں۔ میرے پاس ان کی کچھ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ہیں جو کسی نے مجھے دی تھیں، اور ہمیشہ یہ میں سوچتا رہتا تھا کب میں اس بڑے خادم سے ملوں گا۔ اور ایک دن خادم رتنا دیپ مجھ سے ملے اور ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ہیلنگ اسکول ہے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں، اور انہوں نے MVP کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور میں بہت ہی پرجوش تھا، اور آخرکار خدا مجھے یہاں پر لے آیا اور ہم یہاں 1 ہفتہ تک رکے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں میرے لیے ہر دن مختلف تھا، اور خدا ہر دن ہمیں معمور کرتا گیا، اور اس نے میرے جیون میں جلالی کام کیا، اور ہمیں یہاں آنے پر بہت سی توقعات تھیں۔ پاسٹر، آپ نے پاسٹر کرس کی تعلیمات کی میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں؟ ہاں۔ یہ کیسی تھیں؟ حیران کن، میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کی ہر ایک تعلیم خدا کے خادم کی مختلف تھی۔ اور ہیلنگ سکول میں آنے سے پہلے میں نے بہت سے سرمن سنے تھے، میں نے بہت سی ٹیچنگ سنی تھی، پریچنگ سنی تھی، بہت سے بائبل کے اساتذہ سے دنیا میں سے، لیکن میں نے دیکھا، میں اپنے خدا کے خادم کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے اساتذہ وہ ایک ہی بات سکھاتے ہیں، مختلف ٹاپکس رکھ کر، لیکن جب میں نے پاسٹر کرس خدا کے خادم کو میں نے سنا، ہر مرتبہ جب وہ اپنا منہ کھولتے تھے تو مکاشفہ ہی مختلف ہوتا تھا، یہ بہت ہی مختلف ہوتا تھا، بہت ہی قوی ہوتا تھا۔ اور جب ہم یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں سکھائی بہت سی گہرے باتیں، بھید والی باتیں، مکاشفہ والی باتیں۔ واقعی ہمارے ایمان میں یکسر اضافہ ہوا، اور ہم اس دن سے بالکل مختلف طرح سکھانے لگ گئے۔ آپ کے آخری وزٹ میں آپ نے پاسٹر کرس سے بھی ملاقات کی، جہاں انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ وہ لمحات کیسے تھے؟ خدا کے خادم تعلیم دے رہے تھے اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا، اور میں وہاں سے ہی مسا پا رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ خدا کا خادم مجھے دیکھ ہی رہا ہے اور میں اس سے مسا پا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے چھو لے تو پھر کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اعلان کیا کہ مین آف گاڈ آپ سے پرسنلی ملیں گے۔ میں ایک کارنر میں چلا گیا، میں نے کہا خدایا مجھے تیار کر، میرا دل تیار کر، مجھے تیار کر، میں بننا چاہتا ہوں بالکل ایک مختلف شخص۔ خدایا میں کرنا چاہتا ہوں تیرا کام، بیج بونا چاہتا ہوں دنیا میں، تو ہمارا زندہ خدا ہے، میری زندگی کے ساتھ تو ہی کچھ کر۔ اور انہوں نے اعلان کیا کہ انڈیا والا گروپ سامنے آ جائے۔ ہم گئے، خدا کے خادم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے ملایا۔ میں اپنے قدموں پر کھڑا تھا، میں گرنے ہی والا تھا،
اور جب انہوں نے مجھ پر پھونکا میں گر گیا۔ جب میں اٹھا واقعی میں نے خود کو مختلف پایا اور میں نے دیکھی چمکدار روشنی، اور پھر سب کچھ یعنی نیگیٹو تھاٹس، ہر طرح کے برے خیالات چلے گئے۔ خدا نے میری زندگی بدل دی، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہاں آنے سے پہلے میری منسٹری بہت مختلف تھی، اور جب میں کسی بھی کروسر میں تعلیم دیتا تھا، دعا کرتا تھا، اگر 2 یا 3 معجزات ہوتے تھے تو میں بہت خوش ہوتا تھا، واو آج 2 معجزات ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا ہے 2۔ اور جب میں آیا ہیلنگ سکول میں نے دیکھا سینکڑوں کے حساب سے لوگ شفا پا رہے ہیں پلک چپتے ہی، اور اس نے مکمل طور پر میرے دماغ کو ہی بدل دیا، اور اس دن سے ہی میری منسٹری میں شفا بہت بڑھ گئی۔ جہاں Praise the کہیں بھی Lord. میں بیماروں کے لیے دعا سے شروع کرتا ہوں، بیماروں کے لیے دعا سے، اور خدا ان دنوں میں عظیم کام کر رہا ہے۔ یہ شاندار ہے، جیسے آپ نے یہاں مختلف منسٹریز کو دیکھا جس نے تحریک دی آپ کی منسٹری کو بھی۔ ہاں، دوسرے لوگوں نے آپ کو کیسا پایا وزٹ کے بعد؟ جب میں گھر پہنچا تو ہر کسی نے کہا کہ تمہارا چہرہ تو بدل چکا ہے۔ میرا سوچنے کا طریقہ، بائبل مقدس کے مطالعے کا طریقہ مکمل طور پر بدل گیا، اور ان دنوں میں اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مختلف شخص ہوں۔ وہ کہتے ہیں خدا کا جلال اب میرے چہرے پر ہے۔ اور جب میں اپنے چرچ گیا، میں نے لوگوں کے لیے دعا کی، میں نے بیماروں کے لیے دعا کی، تو ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے شفا نہ پائی ہو۔ اس دن تو پھر ہر کسی نے شفا پائی، ہر کسی نے۔ یہاں آنے سے پہلے ہم ایسے کہا کرتے تھے کہ میٹنگ کے بعد بیماروں کے لیے ہم دعا کریں گے، لیکن اب ہیلنگ سکول میں یہاں آنے کے بعد، ہیلنگ سکول میں آنے کے بعد، پہلے جو ہی میں چرچ میں داخل ہوتا ہوں میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار بیٹھ نہیں سکتا ہے، اگر وہ شفا پا جائے گا تو وہ کلام سننے کے قابل بھی ہوگا۔ اگر کوئی بہرا ہے تو اس کے کان کھل جائیں گے تو وہ خدا کے کلام کو سننے کے قابل ہو جائے گا۔ پھر پہلے شفا اور پھر ہم سروس لیتے ہیں۔ پھر یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا گول کیا ہے، اور کیسے میری منسٹری ترقی کرے گی۔ میری زندگی میں تو کوئی رول ماڈل بھی نہیں تھا۔ جب میں نے خدا کے خادم کو دیکھا، میں خدا کے خادم سے ملا، اور جب ان کی تعلیم کو سنا اور ان کی ویڈیوز دیکھیں اور ان کو دیکھا کہ پاسٹر کرس کی منسٹری میں، ان کی منسٹری میں یہ والے کام ہوتے ہیں، اور جب ہم یہاں آئے، او میرے خدا، جب ہم نے سب کچھ دیکھا تو میں بدل گیا مکمل طور پر۔ اب میں مختلف شخص ہوں۔ پاسٹر یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ خدا کے ساتھ آپ کا شخصی تعلق کیسا تھا، کیسا ہے اب وزٹ کے بعد؟ یہاں آنے کے بعد میں نے دعا میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا، میں نے بائبل کا زیادہ مطالعہ شروع کیا، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میں زیادہ مصروف تھا منسٹری کے کاموں میں، میں زیادہ وقت لوگوں کو دیتا تھا، لیکن اس کے بعد میں زیادہ وقت خدا کو دیتا ہوں، اور جب میں آتا ہوں لوگوں کے پاس، خدا بھلے کام کرتا ہے۔ اور اسی بات کا سامنا خادم بھی وہاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت میں بھی لگے رہتے ہیں، اور جب وہ ہیلنگ سکول میں آتے ہیں تو پانے کے لیے یہ وقت بہت ہی سندر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اور وہ اور بھی توانا ہو جاتے ہیں منسٹری کے لیے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخری دن پاسٹر کرس نے ہم سے کہا کہ اگر کسی کے پاس کچھ کپڑے ہیں یا رومال وغیرہ ہے تو رکھ دیں، میں ان پر دعا کروں گا۔ میں نے اپنا رومال وہاں رکھ دیا، خدا کے خادم آئے اور انہوں نے اس پر دعا کی۔ میں نے وہ رومال اپنے لاکر میں رکھ دیا، اور پھر اس دن سے ہی ہر روز مجھے مالی برکات مل رہی ہیں، ہر دن۔ میں یہاں ہوں لیکن مجھے ملا ہے ٹیکسٹ SMS کہ میرے اکاؤنٹ میں۔ یہ تو حیرت انگیز گواہی ہے۔ ہاں، ایسی برکات پانا، آپ کو تو مالی برکات بھی ملی ہے۔ یہ تو شاندار ہے کہ آپ کو مالی معجزہ بھی ملا میں ہے۔ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال سب سے بڑا معجزہ یا جو شفا میری زندگی میں ہوئی ہے 8 اکتوبر 2016 میں ہوئی۔ میری بیوی نے جنم دیا اس دن ایک پیاری سی بیٹی کو، اور جیسے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں اس ڈاکٹر کے ساتھ تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی
ऑपरेशन थिएटर के, और उन्होंने उसका सी सेक्शन यानी ऑपरेशन शुरू किया। सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल सूरत हाल में चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इतना खून बहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों ऑपरेशन देखे हैं। खून इतना बहने लगा कि डॉक्टर भी, हत्ता के सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा, डॉक्टर विकास हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी कोशिश कीजिए, लेकिन मेरा खुदा भी यहाँ है। जब मैं दुआ कर रहा था, मैं एक कोने में खड़ा हुआ दुआ कर रहा था, मैं कोने में ही खड़ा रो रहा था। मैंने देखा कि उसकी सांसें रुक गई हैं मुकम्मल तौर पर, और मेरी क्या कहूँ मैं सिर्फ और दुआ कर रहा था और मैं इतना नर्वस था। मैंने कहा खुदाया, वो मेरा जीवन साथी है, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, मेरी दूसरी बेटी का फिर क्या बनेगा, हमारे ख़ानदान का फिर क्या बनेगा। मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर मुझे खुदा के खादम याद आए। खुदा के खादम ने मुर्दों के लिए दुआ की और वो सब जिए। खुदा ने उनके राहीं बड़े अजीब मौजज़ात किए हैं, और खुदा के खादम को जहन में लाते हुए मैंने दुआ करनी शुरू की। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उसने सांस लेनी शुरू कर दी। ये उस दिन का बहुत बड़ा मौजज़ा था, और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं ये शेयर करता हूँ, दूसरों को बताता हूँ कि ये हुआ है। सब मसीही जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमें इस्तेमाल करना है वो ताकत जो खुदा ने हमें बख्श दी है। और उस दिन खुदा ने अजीम काम की, और मैं वाकई खुदा के खादम पास्टर क्रिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये इस वजह से हुआ कि मैंने विजिट किया था हीलिंग स्कूल को, और मेरा फेथ इंक्रीज हुआ। और मैं बहुत सौ के लिए दुआ करता हूँ, खुदा ने मुझे दुआ के लिए दिल दिया है। ये नाकाबिले यकीन है। एक और गवाही देना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे पास बाइक थी और मैं सफ़र करता था 300 किलोमीटर रोज़ाना मिनिस्ट्री के काम के लिए। बॉम्बे से पुणे, अहमदनगर और चारला तक और जगहों पर मैं बाइक पर जाता था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, खुदा ने मुझे बरकत दी, सिखाया। खुदा के खादम के ज़रिए खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदा है और अपनी पाक फ्याजी से अता करता है। जब मैं यहाँ से वापस गया तो खुदा ने मुझे फ़ौरन ही एक नई कार का तोहफ़ा दिया। हालेलुया। फिर सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। फिर आपको मिली हैं ख़ानदानी बरक़ात, जी, ज़ाती बरक़ात, जी, माली बरक़ात, जी हाँ, मिनिस्ट्री बरक़ात, जी हाँ। ये नाकाबिले यकीन तब्दीली है। जी हाँ। आपके ख्वाब और तवक्कुआत क्या थी यहाँ आने पर? जैसे पिछले साल हमने अजीम काम देखे, फिर मैं इस जगह पर बार बार आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ जो हर वक्त सीखना चाहता है। और फिर पास्टर क्रिस, मैं कहना चाहता हूँ, उनके पास सिखाने को बहुत कुछ है। मैं यहाँ आना चाहता हूँ और मैं इस मसा को और पाना चाहता हूँ। जब मैं वापस अपने मुल्क जाऊँ, मैं कौम को हिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा ने तब्दील कर दी है मेरी जहनीत। यहाँ आने से पहले मैं आगे बढ़ने से खौफ ज़दा था। अगर मेरे पास पैसे ना हुए, अगर लोगों ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया, अगर मुझ पर मुखालफीन चढ़ाएं, अगर मैं सिर्फ कुछ इस तरह से ही सोचता रहता था। यहाँ आने के बाद मैंने खुदा की आवाज़ को सुना और आगे बढ़ना शुरू हुआ। हालेलुया। आपको दिलेरी मिल गई है। हाँ, मेरे अंदर बहुत दिलेरी आ गई। नाकाबिले यकीन। प्यारे खुदा के खादमों, जो मैंने देखा है इस हीलिंग स्कूल में, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा दुनिया में कहीं भी। प्यारे खुदा के खादमीन, अगर आप यहाँ आ जाएं तो मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आपकी खिदमत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। आप जानेंगे कि कैसे खुदा की कुदरत यहाँ पर काम करती है। आप यहाँ से मसा को पाएंगे और इस मसा को अपनी कौम में लेकर जाएंगे, और आपकी कौम फिर पहली जैसी नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस, आप खुदा के अजीम खादम हैं। आपकी बरकतें ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए हैं, बल्कि सारी दुनिया के लिए हैं। और आपकी तालीमात और हीलिंग स्कूल, सारे प्रोग्राम्स जो आप कर रहे हैं, सारे बहुत ही शानदार हैं। और
آپ کی محبت، شفقت اور مہربانی کا شکریہ، کیونکہ ہم جاتے رہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ایسی عزت ہم نے کہیں پر نہیں پائی، اور یہ دھرتی بہت ہی بابرکت دھرتی ہے کیونکہ پاسٹر کرس یہاں پر ہے، کیونکہ یہ خادم اس سیارے پر موجود ہے۔ شکریہ آپ کا، آپ عظیم کام کر رہے ہیں۔ وی لو یو سو مچ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پریز دا لارڈ، بہت بہت شکریہ۔ سچ میں یسوع آج، کل اور ابد تک یکساں ہے۔ اگر آپ بھی ایک خادم ہیں اور آپ نے پروگرام دیکھا ہے، آپ کو، آپ کی منسٹری کو، آپ کی زندگی کو اور خاندانی زندگی کو خدا سے چھوئے جانے کی ضرورت ہے، آئیں اور ہمیں ملیں ہیلنگ اسکول میں۔ یہ آسان ہے، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہماری ویب سائٹ www.enterthehealingschool.org کو وزٹ کریں یا دیے گئے نمبروں پر کال کریں۔ اگلے پروگرام تک دمکتے رہیں، اینڈ گاڈ بلیس یو۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس سے برکت پائی ہے۔ اگر آپ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یسوع کو اپنا مالک مانیں اور ہمارے ساتھ اپنے دل میں یہ دعا کریں: پیارے خداوند، میں اپنے دل سے یسوع پر ایمان لاتا ہوں، زندہ خدا کے بیٹے پر۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جیوایا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں اپنے منہ سے یہ اقرار کرتا ہوں، یسوع مسیح آج سے ہی میری زندگی کا خداوند ہے۔ میں اس کے نام سے ایمان لاتا ہوں۔ میں اپنے دل میں گناہوں سے معافی پاتا ہوں۔ میں دل سے ابدی زندگی پاتا ہوں۔ میری روح کو بچانے کا تیرا شکریہ، مجھے نئی زندگی دینے کا شکریہ۔ اب میں نئے سرے سے پیدا ہوں، اب میں خدا کا فرزند ہوں۔ شکریہ خداوند، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو مبارک ہو، اب آپ خدا کے فرزند ہیں۔ مزید معلومات کے لیے feedback@enterthehealingschool.org پر ای میل لکھیں۔ مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پاسٹر کرس کی لکھی ہوئی بورن اگین فری کاپی آج ہی حاصل کریں۔ مزید جانکاری اور سوالوں کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں یا پھر ہمارے نمبروں پر کال کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔